بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کا انتخاب۔ سوکن کے ایثار و خلوص کا عجیب و غریب قصہ۔ بغداد میں ایک بہت بڑا سوداگر رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی دیانتدار اور ہوشیار تھا۔ خدا نے اس کا کاروبار خوب ہی چمکایا تھا۔ دور دور سے خریدار اس کے یہاں پہنچتے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر پر جان چھڑکتی تھی اور نہایت عیش و سکون اور میل و محبت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ سوداگر کا کاروباری ضرورت سے کبھی کبھی باہر بھی جاتا اور کئی دن گھر سے باہر سفر میں گزر جاتا۔ بیوی یہ سمجھ کر یہ گھر سے غائب رہنے کا کاروباری ضرورت سے ہوتا ہے مطمئن رہتی، لیکن جب سوداگر جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہنے لگا تو بیوی ذرا کٹکی اور اس نے سوچا ضرور کوئی راز ہے، لیکن کسی سے کہے اور کیا کہے۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی کو اس پر بڑا بھروسہ تھا اور اکثر باتوں میں وہ اس ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لیتی۔ ایک دن اس نے اس بڑھیا سے اپنے شبے کا اظہار کیا اور بتایا کہ مجھے بہت بے چینی ہے۔ بڑھیا بولی، اے بی بی، آپ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ پریشان ہو آپ کے دشمن۔ آپ نے اب کہا ہے، دیکھیے میں چٹکی بجاتے میں سارا راز معلوم کیے لیتی ہوں۔ اور بڑھیا ٹوہ میں لگ گئی۔ اب جب سوداگر گھر سے چلے تو یہ بھی پیچھے لگ گئی اور آخرکار اس نے پتہ چلا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھر سے غائب ہو کر اس نئی بیگم کے پاس عیش کرتے ہیں۔ بڑھیا یہ راز معلوم کر کے آئی اور بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ سنتے ہی بیوی کی حالت غیر ہو گئی۔ سوکن کی جلن مشہور ہی ہے، لیکن جلد ہی اس بیوی نے اپنے کو سنبھال لیا اور سوچا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو ہی چکا ہے۔ اب میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کو کیوں اجیرن بناؤں؟ اور اس نے میاں پر قطعاً ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس راز سے واقف ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہی اور اپنے برتاؤ اور خلوص و محبت میں ذرا فرق نہ آنے دیا۔ دوسری طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی پہلی بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور ہمیشہ کی طرح اسی خلوص و محبت سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا رہا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤ نے بیوی کو سوچنے پر مجبور کیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ شوہر کے اس جائز حق میں ہرگز رونٹا نہ بنے گی۔ اس نے سوچا کہ آخر میاں مجھ سے ظاہر کر کے بھی تو دوسرا نکاح کر سکتا تھا۔ میاں نے اس طرح چھپا کر یہ نکاح کیوں کیا؟ اسی لیے تو کیا کہ میرے دل کو تکلیف ہوگی، میں سوکن کے جلاپے کو برداشت نہ کر سکوں گی۔ کتنا پیارا ہے میرا شوہر، اس نے میرے نازک جذبات کا کیسا خیال رکھا۔ پھر اس نے اسی نئی دلہن کی محبت میں مست ہو کر میرا کوئی حق بھی تو نہیں مارا۔ اس کے سلوک اور محبت میں بھی تو کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو اس حق سے روکوں جو خدا نے اس کو دے رکھا ہے؟ مجھ سے زیادہ ناشکر اور نالائق کون ہوگا جو ایسے مہربان شوہر کے جائز جذبات کا لحاظ نہ کر سکے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ بیوی
یہ سوچ کر بالکل ہی مطمئن ہو گئی۔ سوداگر بیوی کا خوشگوار سلوک اور محبت کا برتاؤ دیکھ کر یہی سمجھتا رہا کہ شاید خدا کی اس بندی کو یہ راز معلوم نہیں ہے، اور پوری احتیاط کرتے رہا کہ کسی طرح معلوم نہ ہونے پائے، اور دونوں ہنسی خوشی پیار و محبت کی زندگی گزارتے رہے۔ آخر کچھ سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سوداگر نے چونکہ دوسری شادی شہر سے دور بہت خاموشی سے کی تھی، اس لیے اس کے رشتہ داروں میں بھی کسی کو یہ راز معلوم نہ تھا۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ سوداگر کی بس یہی ایک بیوی تھی۔ چنانچہ جب تڑکا کی تقسیم کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھ کر تڑکا تقسیم کیا اور اس نیک بیوی کو اس کا حصہ دے دیا۔ سوداگر کی بیوہ نے بھی اپنا حصہ لے لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ اپنے مرے ہوئے شوہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بھر سوداگر نے لوگوں سے چھپایا، لیکن اس نیک بیوی نے بھی گوارا نہ کیا کہ وہ سوداگر کی دوسری بیوہ کا حق مار بیٹھا۔ بے شک کسی کو یہ خبر نہ تھی اور نہ اس کی طرف سے کوئی دعوے کرنے والا تھا، لیکن اس خدا کو تو سب کچھ معلوم تھا جس کے حضور ہر انسان کو کھڑا ہو کر اپنے اچھے برے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سوداگر کی بیوہ یہ سوچ کر کانپ گئی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا وہ اپنے حصے میں آدھی رقم ضرور اپنی سوکن بہن کو بھیجے گا، اور اس نے ایک نہایت معتبر آدمی کو یہ ساری باتیں بتا کر اپنے حصے میں کی آدھی رقم حوالے کی اور اپنی سوکن کے پاس روانہ کیا اور اس کے یہاں کہلوایا کہ افسوس کہ آپ کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، مجھے ان کی جائیداد اور ترکے میں سے جو کچھ ملا ہے اسلامی قانون کی روح سے آپ اس میں برابر کی شریک ہے، میں اپنے حصے کی آدھی رقم آپ کو بھیج رہی ہوں، امید ہے آپ قبول فرمائیں گے۔ یہ پیغام اور رقم بھیج کر نیک بیوی بہت مطمئن تھی، ان کو ایک روحانی سکون تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے وہ ساری رقم واپس لا کر سوداگر کی بیوہ کو دی۔ سوداگر کی بیوہ فکر مند ہوئی اور وجہ پوچھی۔ قاصد نے جیب سے ایک خط نکالا اور کہا، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں سب کچھ لکھا ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ نیک بیوی نے جلدی لفافہ چاک کیا اور اپنے سوکن کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط پڑھنے لگی۔ سوکن کا سبق آموز خط۔ پیاری بہن، آپ کے خط سے یہ معلوم کر کے بڑا رنج ہوا کہ آپ کے اچھے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئے۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کی بارش فرمائے۔ میں کس دل سے آپ کے خلوص و احسار کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ان کے ترکے میں سے اپنے حصے کی آدھی رقم مجھ کو بھیجی۔ میں آپ کی اس نیک روش سے بہت ہی متاثر ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوداگر کے اس راز سے کوئی واقف نہ تھا۔ میرا نکاح بہت ہی پوشیدہ طریقے پر ہوا تھا، مجھے تو یہ یقین تھا کہ آپ کو بھی اس کی خبر نہیں ہے، اور میں کیا خود سوداگر مرحوم بھی یہی سمجھتے رہے کہ آپ کو اس دوسرے شادی کی اطلاع نہیں ہے۔ اب آپ کے اس خط سے یہ راز کھلا کہ آپ ہمارے راز سے واقف تھے۔ سوکن کی جلن طبی بات ہے، آپ کو ضرور اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن اللہ اکبر، آپ کا صبر و ضبط۔ حقیقت یہ ہے
کہ آپ نے جس صبر و ضبط سے کما لیا اس کی نظریہ نہیں مل سکتی۔ کبھی اعشار کینہ سے بھی تو آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ ہمارے اس خفیہ شادی سے واقف ہے۔ آپ کا یہ اعصار اور صبر و تحمیل واقعی حیرت انگیز ہے۔ میں تو آپ کے اس کمال سے انتہائی متاثر ہوں۔ دولت کس کو کاٹتی ہے؟ دولت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن آفرین آپ کی ایمانداری کو یہ جانتے ہوئے کہ میرا نکاح راز میں ہے اور وہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس کی خبر ہو اور جو میری طرف سے وکالت کرے، مگر آپ نے محض خدا کے خوف سے میرے حق کا خیال رکھا اور اپنے حصے میں سے آدھی رقم مجھے بھیج دی۔ خدا کے حاضر ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو، اور خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ اچھی بہن، میں آپ کی اس دیانت، خلوص اور حق شناسی سے بہت متاثر ہوں۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے، لیکن بہن میں اب اس حصے کی مستحق نہیں رہی ہوں۔ خدا آپ کا یہ حصہ آپ ہی کو مبارک کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ میرے پاس آ کر کئی دن رہتے تھے۔ بے شک ہم نے بہت دنوں عیش و عشرت کی زندگی بسر کی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس راز کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی طلاق اور یقین کے لیے طلاق نامے کی نقل بھی بھیج رہی ہوں۔ آخر میں آپ کی بے مثال محبت، عنایت، احسان، خلوص اور ہمدردی کا پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ والسلام۔ آپ کی بہن۔ سوداگر کی بیوہ نے اس خاتون کا یہ خط پڑھا تو بہت متاثر ہوئے، اور اس کی سچائی، دیانت اور نیکی نے اس کے دل میں گھر کر لیا، اور پھر دونوں میں مستقل طور پر خلوص و محبت اور رفاقت کا رشتہ قائم ہو گیا۔